السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى۔ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے کہ بھائی کو روکا اور یہ کیا اور یہ ساری چیزیں، اور پچھلے اس میں ہم لوگوں نے نظر بد کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ کیوں منع کیا تھا ابا نے ان کو۔ اب اپنے بھائی کو بھی لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمائش کی تھی کہ اب کی بار آنا تو اپنے بھائی کو لے کر آنا، ورنہ میرے قریب بھی نہیں آنا اور میں تم کو غلہ بھی نہیں دوں گا۔ تو اس لیے مجبوراً کیا ہے، اپنے بھائی کو لے کر آ رہے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، آیت نمبر 69 سورہ یوسف 13 پارہ۔ وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب دخلوا داخل ہوئے، علی یوسف یوسف پر، آوا الیہ اخاہ، اس نے جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو۔ قال انی، بے شک میں، انا اخوکا، میں بھائی ہوں تیرا، فلا تبتئس، پھر تو نہ مایوس ہو، ساتھ اس کے جو یا بوجہ اس کے جو تھے یہ تم عمل کرتے۔ تو ان آیات میں بیان کیا گیا کہ جب وہ لوگ اپنے بھائی بنیامین کو لے کر اس کے سگے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو آپ نے اسے اپنے قریب جگہ دی اور پوشیدہ طور پر اسے بتایا کہ آپ اس کے بھائی ہیں، یعنی چپکے سے بتا دیا کہ یعنی یہ بھائیوں کے ساتھ جیسے کہ پہلے بھی سلوک اچھا نہیں تھا، اور بھائی کی غیر موجودگی میں بھی اکیلا پن محسوس کرتے ہوں گے، تو ان کے ڈھارس بندھانے کے لیے کیا کہا کہ غم نہیں کرنا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور اسے حکم دیا کہ ابھی یہ بات بھائیوں کو نہیں بتانا۔ علاوہ ازیں ان کی بدسلوکی پر اسے تسلی دی، یعنی اگر میرے بعد بھی تمہارے ساتھ ان لوگوں نے برا کیا ہے تو مایوس مت ہو، اور جو کچھ یہ کرتے رہیں۔ غالباً بنیامین سے اپنا تعارف کروانے سے یوسف علیہ السلام کا مقصد یہ ہوگا کہ واپس جا کر والد کو بتائے تو ان کا غم دور ہو جائے، تاہم بعد میں حالات نے جو رخ اختیار کیا اس کی وجہ سے بنیامین کو اپنے پاس روکنا پڑا، اور یعقوب علیہ السلام کی ابتلا کی مدت مزید، یعنی ان کی مشکلوں کی مدت اور طویل ہو گئی۔ علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ دیکھیں گے ابھی کہ کیا تدبیر کی انہوں نے۔ فلما جاہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، کہ پھر جب اس نے سامان تیار کر کے دیا ان کا اور رکھ دیا سامان میں پانی کا پیالہ، فی رحل اخی، اپنے بھائی کے، ثم اذن، پھر پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والوں، بے شک تم چور ہو۔ تو یہ آپ نے ایک تدبیر کی تاکہ بنیامین کو دوسرے بھائیوں سے الگ کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ آپ کا پیالہ ان کو علم ہوئے بغیر اس کے بورے میں رکھ دیں، بھائی کے۔ اور یہ وہ پیالہ تھا کہ آپ اسی پیالے میں پانی پیتے تھے اور اس سے ماپ کر لوگوں کو غلہ دیتے تھے، یعنی قیمتی پیالہ تھا، چاندی کا تھا یا جو بھی۔ اور جب وہ روانہ ہوئے تو ان کے پیچھے چند افراد بھیج دیے، انہوں نے جا کر کہا تم لوگ بادشاہ کا پیمانہ چرا لائے ہو، اگر تم واپس کر دو گے تو ایک اونٹ غلہ مزید دیا جائے گا۔ تو یہاں پر علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ پیالے کو بوری میں رکھنے کا کام یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، جس کا علم بنیامین کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ بھائیوں کے روانہ ہونے کے بعد جب نوکروں کو معلوم ہوا کہ پیالہ موجود نہیں ہے تو قدرتی طور پر انہی لوگوں پر شک ہوا جو ابھی ابھی یہاں سے گئے ہیں، لہٰذا ان کا تعقب کر کے انہیں جا کر پکڑ لیا۔ اب دو رائے یہاں پر آتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ اس لیے رکھا تھا کہ جا کر ابا کو بتائے کہ میرا بھائی ہے اور اس نے میری پونجی جو ہے، میرا سامان جو ہے وہ دیا، اور ساتھ میں یہ انعام بھی مجھے دیا ہے ایک تحفے کے طور پر۔ لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ جو سامان ناپنے والا پیالہ تھا وہ بھی چوری ہو گیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
کہا جاتا ہے کہ تدبیر تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کس طرح سے پلاننگ ہوتی ہے، کہ یوسف علیہ السلام کا قطعی یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ یہ بھائی چوری کے اس میں پکڑا جائے اور وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے یہاں پر انہوں نے اپنا سامان رکھا کہ میرا بھائی خوش ہو جائے گا کہ میرے بھائی نے مجھے اپنا پیالہ جو ہے انعام کے طور پر دیا، اور اتفاقاً ایسے ہی وقت میں جو ناپ تول کرنے والے تھے غلے کے، ان کا بھی پیالہ چوری ہو گیا۔ تو اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پکارنے والے نے پکارا کہ ابھی ابھی تم لوگ ہی نکلے ہو، لہذا تم ہی چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، جب وہ متوجہ ہوئے یعنی جا رہے تھے قافلے میں، پلٹ کر آئے ان کو آواز دینے کی وجہ سے، اور پوچھا کہ تم کیا گم پاتے ہو، یعنی تمہارا کیا چوری ہو گیا اور ہم کو کیوں چور کر رہے ہو۔ اعلان کرنے والے نے اس وعدے کے پورا ہونے کی ذمہ داری قبول کی، اور جب وہ روانہ ہوئے تو ان کے پیچھے چند افراد بھیج دیے جنہوں نے جا کر کہا تم لوگ بادشاہ کا پیمانہ چرا کر لائے ہو، اگر تم واپس کر دو گے تو ایک اونٹ غلہ مزید، یعنی جو بھی بتائے گا کہ کس نے یہ چوری کیا ہے اس کو تو پکڑا ہی جائے گا، لیکن جو اس کی مخبری کرے گا یعنی بتائے گا کہ اس نے چوری کی ہے تو اس کو کیا ہے، ایک غلہ اونٹ ایکسٹرا ملے گا۔ اب اعلان کرنے والے نے اس وعدے کو پورا ہونے کی ذمہ داری قبول کی، انہوں نے اس الزام کی صحت سے انکار کیا اور الزام لگانے والوں پر ناراضگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ تاللہ، قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، کہ اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور ہم چور ہیں، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ یہاں ہمارا عزت و احترام سے استقبال کیا گیا تھا اور ہم کسی برے ارادے سے نہیں، یعنی پہلے کا جو واقعہ تھا کہ ہم آئے تھے تو کتنی ہماری عزت کی گئی، ہماری مہمان نوازی کی گئی، ہم کو غلہ بھر بھر کر دیا گیا اور ہماری پونجی بھی لوٹا دی گئی، یہ احسان سارے کیے، تو اگر ہم ایسے برے ہوتے تو کیا ہمارے ساتھ یہ سارا سلوک کیا جاتا؟ تو ہم ایسے نہیں ہیں اور نہ اس ارادے سے آئے کہ ہم چوری کریں۔ تب الزام لگانے والے نے کہا کہ فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، قالوا جزاؤ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ کذلک نجزی الظالمین، اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے تو؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان سے پایا جائے وہ غلہ یا وہ پیمانہ، وہی اس کا بدلہ ہے، یعنی اس کو روک لیا جائے گا، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ان کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ چور کو اس کے حوالے کر دیا جائے جس کی چوری ہوئی، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ تو مصر کا قانون کیا تھا جہاں پر یوسف علیہ السلام ہے، وہاں کا چوری کا قانون کیا تھا کہ اگر کوئی چور پکڑا جائے تو اس کو کیا کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا اور چوری کے سامان کی قیمت اس سے وصول کی جاتی تھی۔ لیکن یوسف علیہ السلام اپنے اس قانون کے مطابق روک نہیں سکتے تھے اپنے بھائی کو، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تدبیر کی ان کے ساتھ کہ ان کے انعام کے طور پر ان کو وہ دے دیا کہ وہ رکھ دیں اپنے بھائی کے اس میں، اور اتفاقاً ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکے، اور کوئی تو بہانہ نہیں تھا کہ کس طریقے سے، ابھی ظاہر بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کو میرے پاس رہنے دو اور جاؤ تم ابا کو لے کر آؤ اور وہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے لیے کھلنے کا وقت وہ کرتے ہیں اسی وقت میں وہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ أَوْعِيَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی، پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا، یعنی بھائیوں کو یہ بھی شک نہ ہو کہ ڈائریکٹ اگر بھائی کا وہ تھے تو ان کو تو معلوم ہی تھا جبھی تو ڈائریکٹ اس میں وہ کیا، بلکہ کیا کیا پہلے تمام جتنے بھائی تھے یعنی ان کے علاوہ 10 بھائی تھے، ظاہر ہے کہ ان کے سامانوں کی تلاشی ہوئی اور اس کے بعد بنیامین کے سامان کو کھولا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یوسف پر کوئی الزام نہ آئے اور تدبیر زیادہ کارگر ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ، ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی۔ ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ پیالہ بھائی کو تحفے کے طور پر دیا ہو، لیکن جب اعلان کرنے والے نے
ان کے سامان کی تلاشی لے کر بنیامین کے سامان میں سے پیالہ برآمد کر لیا. منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے آیت کا ترجمہ یہی کیا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی کیونکہ ان کے لیے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کا ایک جواز پیدا ہو گیا تھا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے اسی طرح یوسف کے لیے ایک تدبیر کی. یعنی ان کی نیت شامل نہیں تھی کہ اپنے بھائی کو چور قرار دیتے. یہ اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کر دیا کہ دو باتیں اتفاقاً ایک ساتھ ہو گئی کہ انہوں نے تحفے کے طور پر بھائی کو دیا سامان اور وہاں پر واقعی میں چوری ہو گئی. اس بادشاہ کے قانون کے روح سے وہ اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے. یعنی اگر بھائی اعتراف نہ کرتے کہ جس کے سامان سے پیمانہ نکلے اسی کو رکھ لیا جائے، تو ان کی ہی زبانی پہلے یہ چیز کہلوائی کہ تمہارے ملک میں اس کی کیا سزا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے وہاں تو یہ سزا ہے کہ جس کے سامان میں سے چوری کا سامان برآمد ہو اس کو روک لیا جاتا ہے. اب ان کے اوپر یہ حجت بھی پوری ہو گئی کہ ابھی تو تم نے وہی چیز کہا نا، تو اس کے حساب سے تو ہم روکیں گے. تو یوسف علیہ السلام اس کے قانون کے مطابق بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم، مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو ہم جس کے چاہیں علم میں درجے بلند کرتے ہیں. ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے. یعنی دنیا میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، سورہ کہف میں آگے آئے گا، لیکن ویسے بھی پہلے جانتے ہیں کئی دروس میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ ایک مرتبہ یعنی سارے جو موسیٰ علیہ السلام کے اسٹوڈنٹس میں سے تھے، شاگردوں میں سے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اس زمین پر کوئی اور بھی علم والا ہے، یعنی سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ میں نہیں پسند آئی. کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، اور اب وہ پورا سورہ کہف میں خضر علیہ السلام کا واقعہ کہ تم سے بھی بڑھ کر کوئی علم والا ہے. تو یہاں پر وہی بات کی گئی ہے کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہوتا ہے. اور اگر تمام علماؤں کو بھی دنیا کے جمع کر دیے جائے، تمام انبیاؤں کو بھی جمع کر دیے جائے، تو ان سب کے علم پر علم والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو سب سے بڑھ کر ہے تمام علم والے. جیسے اس میں پڑھ چکے نا سورہ بقرہ میں کہ یعنی میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. حضرت یوسف علیہ السلام ان سے زیادہ علم، عقل، عزم و غزم سے بہراور تھے. آپ نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک بڑا فائدہ حاصل ہونے والا تھا. یعنی آپ کے والد اور خاندان کے افراد کے ان کے پاس پہنچنے والے تھے. یعنی سلولی ایک پلاننگ ہو رہی ہے کہ بھائی تو آ گئے ہیں، اب بچے کون ہیں؟ ماں باپ. تو اس بہانے سے بھائیوں کے ساتھ اب کیا ہوں گے؟ اماں ابا بھی آ جائیں گے. جب بھائیوں نے دیکھا کہ پیمانہ بنیامین کے سامان سے نکلا ہے تو انہوں نے فوراً اپنا وہ ظاہر کیا، یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے. یعنی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چور کہا. بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جس چوری کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں اپنے نانا کا بت چرا کر توڑ دیا تھا. اس بات کی یہاں ضرورت تھی جیسے کسی کا بھائی اگر وہ ہو تو کیا ہوتا ہے، پورے خاندان کو تانا ملتا ہے. مثلا کوئی اگر کوئی غلط کام کرنے والا تو کیا ہے، ارے ان کے تو پورے خاندان میں سب ایسے ہی ہیں، اس طرح کے تانے دیے جاتے. تو یہاں پر ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے. تو انہوں نے جو چوری کا الزام لگایا تو وہ کیا تھا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بت توڑے تھے، تو ان کے اس میں وہی چیز اللہ تعالیٰ بچپن سے نبوت وہ یعنی چن لیتے ہیں انبیاؤں کو کہ ان کی ٹریننگ ہی اس کے پیمانے پر ہوتی ہے، اسی طریقے پر ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی کیا کیا تھا کہ نانا کے وہاں گئے، دیکھا کہ وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، بت چرا کر اس کو توڑ کر پھینک دیا. بعض کہتے ہیں کہ آپ کی پھپھی کو آپ سے بہت زیادہ محبت تھی، انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک کمر بند ان کے کپڑوں میں چھپا دیا تھا. پھر تلاش کیا گیا تو ان کے پاس سے نکلا. انہیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے،
پھوپھی محبت کی وجہ سے چاہتی تھی کہ آپ اس کے پاس رہیں، اس لیے یہ تدبیر کی۔ تو یہ بھی ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ آپ گھر سے کھانا چرا کر غریبوں کو کھلا دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگانا بھی اسی طرح کی ناروا حرکت ہے، جس طرح گزشتہ بدعمالیاں، مثلا والد سے بدگمانی، جھوٹ، دھوکہ، بھائی پر ظلم اور انہیں کنویں میں گرانا، ان کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کو چور کہہ دینا محض مخفی بغض کا ایک معمولی سا اظہار ہے کہ ان کے دل میں ابھی تک اس کے لیے نفرت ہے۔ ان لوگوں کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش میں بے سروپا حکایات بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو یہاں پر یہی بتایا گیا۔ اس لیے بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا کر رکھا، یعنی کتنا ہر قدم پر ان کا صبر نظر آ رہا ہے کہ اب پہلے تو چلو مجبور تھے اور ان کے ظلم کو خاموشی سے سہتے رہے، لیکن اب تو یہ خود یہ محتاج بن کر آئے نا ان کے پاس کہ ان کے رحم و کرم پر ہیں، یہ چاہے تو غلہ دیں، چاہے تو واپس ان کو خالی ہاتھ بھیج دیں۔ ایسے میں چاہتے تو فوراً وہ ان کو ظاہر کر سکتے تھے نا کہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو کہ میں ہی یوسف ہوں، حالانکہ بعد میں بتا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے دل میں رکھ لیا، ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ جو بات ظاہر نہ کی گئی تھی وہ آپ کے اگلے الفاظ ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انتم شر مکان واللہ عالم بما تصفون، تم بڑے بدقماش اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ یعنی یہاں بے صبرے ہو کر یوسف علیہ السلام فوراً نہیں کہہ رہے ہیں کہ اچھا بتاؤ کہ یوسف نے کب چوری کی تھی، وہیں کے وہیں کھل جاتا نا کہ ان کو کیسے معلوم کون یوسف ہے اور کون وہ ہے۔ آپ نے حلم و درگزر سے کام لیتے ہوئے یہ بات آہستہ کہی، یعنی کہ اپنے دل میں کہا کہ تم برے مقام اور مرتبے پر ہو اور اللہ کو پتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو کہ تمہاری باتیں جھوٹی ہیں۔ تب وہ آپ کی منت سماجت کرنے لگے اور بولے یا ایھا العزیز ان لہ ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکان، یعنی اب تو کھل کر یہ کلیئر ہو گیا کہ جس کے سامان میں سے تھیلے میں سے چوری کا سامان نکلا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو پکڑ لیا جائے گا۔ تو خوشامد کرنے لگے کہ اے عزیز مصر، اس کے والد بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ شیخن کبیرہ، تو شیخ ایک بزرگی کے اعتبار سے کسی کو رسپیکٹ دینے کے لیے، ضروری نہیں کہ کوئی بڑا بوڑھا آدمی اسی کو شیخ کہا جائے۔ اگر کوئی علم والا ہے اور وہ بھلے سے کم عمر کا بھی ہے تو رسپیکٹ کے طور پر، بزرگی کے طور پر اس کو بھی شیخ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ ان کا باپ جو ہے وہ بوڑھا شخص ہے اور بڑی عمر کا ہے، آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ اب ہر جگہ دیکھو عزیز مصر کہہ رہا ہے کہ انا نراک من المحسنین، اور قید کے ساتھی کہتے ہیں کہ انا نراک من المحسنین۔ جو بھائی پکے دل میں دشمن اور اب تک انجانے میں دشمنی نکالے ہی جا رہے ہیں اپنے منہ سے، ان کے منہ سے اللہ تعالیٰ کیا نکلوا رہے ہیں؟ انا نراک من المحسنین۔ ہم نے تو آپ کو ہمیشہ جب بھی دیکھا ہے، ہم جب بھی آئے آپ نے ہماری اتنا عزت و اکرام کیا، اتنی اچھی مہمان نوازی کی، ہم آپ کو نیک نفس دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ہم نے ملزم کو چھوڑ دیا اور بے گناہ کو گرفتار کر لیا تو یہ ظلم ہوگا۔ ہم نہ خود ظلم کر سکتے ہیں، نہ کسی کو ظلم کی اجازت دے سکتے ہیں، ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس سے ہمیں اپنا سامان ملا ہے۔ لہذا ہمارے قانون کے مطابق اب کیا کرنا ہوگا کہ ان کو ہی یعنی روکنا ہوگا۔ تو ان کی شخصیت کا حصہ کیا ہے؟ محسن، احسان کرنے والے۔ اور احسان یہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو بدلے میں ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بلکہ احسان یہ کہ برا کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بغیر کسی غرض، بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی یعنی امید کے کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا کرے، اس امید پر نہیں، بلکہ محسن وہ ہوتا ہے جو کیا ہے کہ ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے۔
ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے جو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. اور ان لوگوں نے کہا کہ جب مایوس ہو گئے، جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے. سب سے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو. سو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہیں دیں گے میں تو اس جگہ سے ہلوں گا بھی نہیں، یا اللہ میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تم سب والد صاحب کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی ہے اور ہم نے تو اپنی دانش کے مطابق آپ سے ان کو لانے کا پکا وعدہ کیا تھا، مگر ہم غیب کی باتوں کو نہیں جانتے. وما شہیدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین. ہم کو نہیں معلوم تھا کہ آگے چل کے کیا واقعہ ہونے والا ہے. ہم نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ہم نے پکا وعدہ کیا اور جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں ہیں. اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے، یعنی آپ کو ہماری بات پر تو یقین نہیں آئے گا کیونکہ ایک مرتبہ ہم سے ایک غلطی ہو چکی ہے بھائی کے بارے میں، تو آپ تو ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے. تو آپ ایک کام کیجئے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا. آپ جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے، یعنی اہل مصر سے جہاں پر ہم گئے تھے اور جس قافلے کے ساتھ ہم گئے اور آئے ہیں ان سے دریافت کر لیجئے، ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں. جب انہوں نے آ کر یہ بات یعقوب علیہ السلام سے کہی تو انہوں نے کہا کہ اپنے دل میں یہ کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے. قال بل سولت، بلکہ تمہارے نفس نے آسان کر دیا یہ جھوٹ بولنا، یعنی انہوں نے یقین نہیں کیا. انہوں نے کہا اور ہم اس بیان میں بالکل سچے. جب انہوں نے آ کر یہ بات یعقوب علیہ السلام سے کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا اور حکمت والے ہیں. پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس اور رنج و علم میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا. بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے. انہوں نے کہا میں تو اپنے غم و اندوں کا اظہار اللہ سے کرتا ہوں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. بیٹا ایسا کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بلا شبہ اللہ کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے کہ یا بنی یا اذهبوا فتخصصوا، تو تخصص کہتے ہیں اچھے کام کی ٹو لگانا، اور عربی میں تجسس کا ورڈ بھی آتا ہے. تو تجسس کیا ہے؟ برے کام کی کھوج کرنا، کسی برے کام کے لیے کہیں کوئی ٹو لگانا، جاسوسی کرنا، نکلنا اور اس کے بارے میں ڈھونڈنا، دریافت کرنا. لیکن تخصص کیا ہوتا ہے؟ یعنی جیم اگر آ گیا تو تجسس ہو گیا اور ہا اگر آ گیا تو تخصص ہو گیا. تو ایک لفظ کے ہر ایک پوائنٹ کا فرق ہے اور معنی بدل جا رہا ہے. تجسس برے کام کی کھوج لگانا، تخصص اچھے کام کی ٹو لگانا. تو یہاں بھائی کو ڈھونڈنا ایک اچھا کام ہے، تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور سوراخ لگاؤ، ٹو لگاؤ اپنے بھائی کی اور ڈھونڈو یوسف کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی. جب وہ لوگ بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام سے چھڑانے میں ناکام ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے. سب سے بڑے بھائی روبن نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ ارادہ کیا تھا، یعنی یہ وعدہ لیا ہے کہ واپسی میں بنیامین کو ضرور ساتھ لاؤ گے. اب تم عہد شکنی کے مرتکب ہو چکے ہو اور جس طرح تم نے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوتاہی کا ارتکاب کیا تھا اب اس کے بارے میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہو. کون ہے یہ بھائی؟ یہ بھائی وہی ہے کہ جس نے رائے دیا تھا کہ یوسف کو قتل مت کرو بلکہ کنویں میں پھینک دو. تو برے لوگوں میں بھی کچھ اللہ تعالیٰ ایسے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو یعنی ان کے دل میں تھوڑی اللہ کی خشیت ہوتی ہے. جیسے وہاں پر کہ
دل میں رحم آ گیا، چھوٹا بچہ ہے اور وہ ہے قتل کرو گے، بڑا گناہ کا کام ہے، تو تم اتنا بڑا وہ مت کرو، بلکہ اس پر رحم کرو اور کیا کرو، اس کو کنویں میں پھینک دو۔ اب یہاں پر بھی وہی بھائی مشورہ دے رہے ہیں کہ میں تو ہرگز نہیں جاؤں گا، فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین، بس میں تو اس سرزمین میں سے جاؤں گا ہی نہیں، بلکہ یہیں ٹھہرا رہوں گا حتیٰ کہ والد صاحب خود مجھے واپس آنے کی اجازت دے دیں، یا اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے میں کسی طرح اپنے بھائی کو اپنے والد کے پاس لے جا سکوں، یعنی کوئی راستہ نکلا تو میں بھائی کو لے کر خود ہی آ جاؤں گا، نہیں تو تم لوگ جاؤ، اور جب تک ابا اجازت نہیں دیتے کہ اچھا ٹھیک ہے اب اس کے لیے بھی صبر کر لوں گا اور اس بھائی کو بھی لے آؤ، تو جب تک میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، تم سب والد کے پاس کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، یعنی انہیں وہ بات بتاؤ جو ظاہری طور پر تمہارے مشاہدے میں آئی ہے، یعنی جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے سامان سے چوری کا جو سامان تھا نکلا اس کے تھیلے میں سے، تو وہی چیز بتا دو جا کے کہ ہم وہ اور آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے تو آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیجیے جہاں ہم تھے، یعنی کسی کو بھیج کے پوچھوا لیجیے کہ وہاں پر ایسا واقعہ ہوا تھا یا نہیں، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیجیے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ یہ قافلے والے بھی گواہی دیں گے کہ ان کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوں، یعنی ہم نے آپ کو بھائی سے چوری کی غلطی سرزد ہونے کی جو خبر سنائی ہے وہ مصر میں مشہور ہو چکی ہے، اور وہ ان قافلے والوں کو بھی معلوم ہے جو اس وقت وہاں موجود تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں، یعنی آپ ہماری بات کا یقین تو نہیں کریں گے لیکن ہم اپنے قول میں کیا ہے بالکل سچے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کا حال، یعقوب علیہ السلام کا، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ، اب واپس آتے ہیں اور آ کر اپنے ابا کو قال بل سولت، اب ابا کو ساری چیزیں جب بتاتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کیا ہے بہت زیادہ اور زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام جب بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بنیامین کی داستان سنائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پرانے زخم بھی تازہ ہو گئے اور مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی بینائی جاتی رہی، یعنی پہلے تو ایک بیٹے کے لیے رو رہے تھے، اب اور زیادہ روتے 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 کیا ہو گیا کہ آنکھیں بالکل سفید ہو گئی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اپنے رب سے پر امید رہتے ہوئے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرن فصبر جمیل، ایسا ہو نہیں سکتا بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنائی ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے، یعنی تمہارا بیان بالکل غلط ہے، جھوٹا ہے، میں بالکل نہیں مانتا، بنیامین سے چوری کا جرم سرزد ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس کی عادت نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے کہ جس طرح یوسف کو غائب کر دیا تھا یا قتل کیا تھا، یہ جو بھی کیا تھا، ایسے اس کو غائب کرنے کا ایک یہ بہانہ بنا رہے ہو، ورنہ میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا کیا ہے چوری نہیں کر سکتا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علماء نے فرمایا بنیامین کے بارے میں ان کی کوتاہی یوسف علیہ السلام سے بدسلوکی کا نتیجہ تھی، اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے یہ بات فرمائی۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ گناہ کی سزا بعض اوقات اس طرح بھی ملتی ہے کہ ایک اور گناہ سرزد ہو جائے، یعنی ایک گناہ کر چکے تھے اپنے بھائی کے ساتھ اس کو دور کر کے باپ سے، تو ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک یہ گناہ کا کام اور کروا دیا، حالانکہ اس گناہ میں بھی خیر ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام باوجود نبی ہونے کے نہیں جانتے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس کی خبر نہیں دیتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی غائبانہ اس طرح یعنی مدد کی کہ اس خیر کو ماں باپ کو یوسف علیہ السلام سے ملانے کا موقع ملا، اور اس طرح سے اسی لیے کبھی بھی کوئی حالات اگر تنگ سے تنگ ہو جائے تو کبھی بھی مایوس نہیں ہو کہ کوئی راستہ ہی نہیں نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر اب ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ایک بیٹا تو چلا گیا، دوسرا بھی چلا گیا، اب تیسرا بھی رک گیا ہے وہاں پر، اور ان کے غم میں وہ کریں تو کیا کریں۔ تو ہمارے پاس اگر ایسے حالات کبھی ہوں کہ تنگی حد سے زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چاروں طرف راستے بند نظر آ رہے ہیں، تو اللہ سے اللہ کے بہترین نام کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک وانت خیر الفاتحین، اے اللہ کھول دیجئے ہم پر اپنی رحمت کے دروازے، آپ بہترین کھولنے والے ہیں۔
کثرت سے یہ دعا کرنا چاہیے. حالانکہ یہ دعا مسجد میں داخلے کی ہے، لیکن یہ عام حالات میں بھی اگر ایسے کچھ حالات تنگ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو کہ آپ کھول دو، یہ جو تنگ لگ رہا ہے راستہ، یہ مجھ پر بند نظر آ رہا ہے اور مجھے راستہ کچھ سوچ نہیں رہا ہے کہ میرے اس معاملے کا کیسے وہ ہوگا. تو اس طرح کی اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام فاتحین، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین کھولنے والے. تو یہاں پر بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کی آنکھیں رنج و غم کے باعث سفید ہو چکی تھی، یعنی بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ایسا ہوا. فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے، یعنی غم کی شدت اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کی شدید خواہش کی وجہ سے ان کا دل غم سے لبریز ہو گیا. وہ غم کو دبائے ہوئے تھے کہ الفاظ سے اشارہ ملتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے رونے سے اجتناب کیا تھا. جو شخص رو لیتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے، غم ہلکا ہو جاتا ہے. اور جو شخص غم میں اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے تو شدت غم کی وجہ سے آنسو بھی کیا ہو جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں. یہ غم کی انتہائی شدید کیفیت ہوتی ہے. اسی لیے کوئی ہوتا ہے نا، کسی کو اگر اچانک کوئی چیز کا صدمہ لگ جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ اس کو رلاؤ، اس کے لیے رونا بہت ضروری ہے. کیونکہ رونے کی وجہ سے کیا ہے، اس کے آنکھوں سے جو ہے وہ غم اور جو دل کا بوجھ ہے وہ تھوڑا ہلکا ہو جائے گا. اور نہیں تو کیا ہے، وہ اندر اندر گھٹ گھٹ کے آدمی کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بیمار کر لیتا ہے یا اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچاتا ہے. جب آپ کے بیٹوں نے آپ کی جدائی کے رنج و الم میں اس طرح آپ کو یعنی پریشان دیکھا تو آپ پر ترس کھاتے ہوئے کہا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں. یعنی اگر آپ اسی طرح یوسف کو یاد کرتے رہے تو آپ کا جسم لاغر ہو جائے گا اور آپ کی قوت ختم ہو جائے گی. اس لیے آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ حوصلہ رکھیں اور اللہ کی ذات پر یعنی بھروسہ رکھیں اور وہ کریں. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں. مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے. یعنی وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ مثلاً یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح کسی پر غم اگر آ جاتا ہے تو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس غم سے باہر نکالتے ہیں. اور یہ جیسے کہ قرآن میں کئی ایسے دعائیں ہیں اور کئی ایسے الفاظ ہیں کہ جس کو اگر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ اس سے یعنی اس غم سے نجات دلا دیں گے. جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے دل سے رو کر دعا کی نا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. تو یہاں ہمارے لیے بھی چند الفاظ ایسے اگر یاد کر لیں قرآن کے اور اللہ سے رو کر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی سے بھی نکلنے کا راستہ بتا دیں گے. ایک تو یہی ہے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. دوسرے زکریا علیہ السلام کی ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، یا اللہ میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں. تو یہ سب ایسے الفاظ ہیں جو ایک تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہوئے اللہ کے ہی کلام کو وسیلہ بنا کر اگر دعا کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو آپ کے انبیاؤں نے مانگی، اللہ تعالیٰ ہم بھی غم میں پریشان ہیں، ہم بھی مشکلوں میں ہیں اور ہم بھی کبھی بھی مایوس نہیں، جو کچھ ملا ہے آپ سے ہی مانگ کر ملا ہے اور آگے بھی جو ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی کون دے گا، اللہ تعالیٰ دے گا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے اپنے دعاؤں میں ضرور چھوٹے چھوٹے سے الفاظ ہیں، کوئی مشکل نہیں کہ یاد نہیں کیا جائے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ 3-4 ورڈ ہے. اسی طرح وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا. لم اکم بدعائک ربی شقیہ، زکریا علیہ السلام کی سورہ مریم میں بھی ہے کہ میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اور بڑھانے کا ذریعہ ہے کہ میری بندی کو یقین ہے کہ جب بھی یہ مانگتی ہے تو اس کو دیتا کون ہے، اللہ تعالیٰ. اور بھی توحید میں پختگی آ جاتی ہے اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میں اپنی مصیبت کی شکایت تم سے تو نہیں کر رہا نا، میں تو رو رو کر اللہ سے فریاد کر رہا ہوں.
اور انسان سے شکایت نہیں کر رہا ہوں، میں تو اللہ عز و جل سے شکایت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میری مشکلات اور غم ختم فرما دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ یوسف کا خواب سچا ہو کر رہے گا، اور اس کے مطابق میں اور تم سب اسے ضرور سجدہ کریں گے۔ یعنی ان کو وہ یاد آ گیا جو بچپن میں انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ذکر کیا تھا خواب کا، کہ اللہ سے مجھے امید ہے، میں جانتا ہوں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے، جو انہوں نے کیا کہ میرے بیٹوں سے اللہ تعالیٰ ضرور ملائیں گے۔ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم کو اگر کوئی رنج اور غم پریشانی ہو جائے تو ہم لوگوں سے تو بہت شکایتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے، جبکہ سب سے پہلا حق کیا ہے کہ انسان کتنا بھی پریشان ہو، اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اور اللہ کے سامنے اپنا سارا دل کا حال، وہ باتیں بھی جو کسی سے کہتے بھی ہوئے ہم شرماتے ہیں کہ کوئی سنے گا تو کیا بولے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ڈالنے والے ہیں وہی ٹالنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ کچھ تقدیر میں دعائیں ایسی، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو آپ کے مانگنے کے لیے رکے ہوتے ہیں، کہ آپ اس چیز کے لیے مانگو گے تو ملے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو کام ہمارا رکا ہوا ہے اس لیے کہ ہم مانگ نہیں رہے اللہ سے، ہم لوگوں سے شکوہ شکایت کر رہے ہیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا اور مجھے ذرا آئیڈیا بتاؤ کہ یہ اس سے نکلوں کیسے، اور اس پریشانی سے کیسے نجات ملے، اور کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا اسباب کروں، کیا کروں، سب کچھ، لیکن ہم نہیں پوچھتے تو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو سب سے پہلا کام کہ یا اللہ، یہ جو مجھے مصیبت آئی ہے، یہ پریشانی آئی ہے، یہ تکلیف آئی ہے، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ اس معاملے میں میری رہنمائی کیجیے، مجھے اس سے نکلنے کا راستہ بتائیے۔ اور اصحاب کہف کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور وہ کی، اور یہاں یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے اب غم پر غم بڑھ جانے کے بعد جو خوشی دینے والے ہیں، اس کا تو کیا ہی کہنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے بہترین کیا چیز سوچ کر رکھی ہے۔ تو یہاں پر اسی چیز کو وہ کر رہے ہیں کہ انما اشکو بثی وحزنی اللہ۔ اور اب بچوں سے خطاب کر کے کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو کچھ ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جو کچھ ہو رہا ہے، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ یعنی مصیبت کے بعد راحت کے حصول سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے اور مشکلات سے نجات مقدر ہونے سے مایوسی تو کافروں کا کام ہے۔ یعنی وہ مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی ایک اللہ پر یقین نہیں ہوتا ہے نا، وہ 10 لوگوں کی طرف ایمان رکھتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ فلاں میرا یہ کر دے وہ کر دے گا، تو جب سب طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے مقدس نبی کو اپنے بچوں کو حکم ہے کہ کہیں نہ کہیں سے یوسف اور بنیامین کو تلاش کر کے لائیں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کافروں کا کام ہے۔ جب تک سانس ہے اس وقت تک آس ہے۔ تخصص کا استعمال بھلائی کے لیے اور تجسس کا برائی کے لیے ہوتا ہے۔ آپ انہیں بھائیوں کے ڈھونڈنے کا شوق دلا رہے ہیں اور اللہ کی رحمت کی بشارت سنا رہے ہیں اور ہدایت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات سے ہر بھلائی کی امید رکھو، جو ایک مسلمان کی شان ہے۔ یعنی مومن جو ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس آیت کے مطابق مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے۔ جیسے یہاں پر کہا کہ مایوس کون ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے؟ جو کفر کرنے والے، جو اللہ کا انکار کرنے والے۔ لیکن جو ایک اللہ کو مانتا ہے وہ ہرگز بھی اس چیز سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ تو تم بظاہر تو تم کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں مشکل ہیں اور اب کیسے ہوگا، اور خود ان لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ جن کے پاس چھوڑ کر آئے وہی یوسف ہیں، اور ان کے پاس وہ اب بعد میں پتا چلتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب دوبارہ آئے، کیونکہ جب جو غلہ لے کر گئے تھے وہ سب ختم ہو چکا تھا، اور باپ کی توجہ جو دلانے کے پھر سے جاؤ اور پھر سے غلہ بھی لے کر آنا، قید سالی بہت بڑھ چکی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ کیا کرو کہ بھائی کے یعنی کوئی وہ ٹو بھی لگاؤ، اس کا سوراخ بھی لگاؤ جا کر کہ کہاں ہیں دونوں بھائی اور وہ۔
تو یہاں پر یہی چیز کا ذکر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک بار پھر قید سالی سے تنگ آ کر آپ کے پاس غلے کے حصول کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اس بار حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کو حقیقت سے آشنا کرتے ہیں اور تمام اہل و عیال کو مصر لانے کا مطالبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو کہنے لگے اے عزیز ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی مشکلات کا سامنا پڑا ہے. ایک تو ہماری قحط سے بری حالت ہو گئی ہے کہ کھانے کو اناج نہیں ہے ہمارے پاس. دوسرے ابا کو جو ہمارے غم لگائے اور ہمارے پاس جو بچی کچی سرمایہ تھا ہم تھوڑا سا سرمایہ لائیں, آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجیے اور خیرات کیجیے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یعنی یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ باپ کی توجہ دلانے سے بیٹے مصر کی طرف چل پڑے اور یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر بولے کہ اے عزیز مصر ہمیں اور ہمارے کنبے کو ایک بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بارش ہمارے وہاں بند ہو چکی ہے, قحط سالی کا دورہ ہے اور لوگ فاقہ کر رہے ہیں. ہم جو رقم لے کر غلہ خریدنے کے لیے آئے ہیں وہ کھوٹی اور ناکارہ ہے. چند کھوٹے سکے ہیں جو یعنی کسی کام کے نہیں ہے. بظاہر اس قسم کی رقم سے غلہ نہیں ملتا ہے, ہمیں پتا ہے, لیکن آپ کا احسان و کرم دیکھ کر ہم امید کے ساتھ آئے ہیں کہ آپ ہمیں اس کا پورا غلہ دیں گے. یا آپ کا صدقہ ہوگا ہم پر. اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہترین انعام عطا فرماتے ہیں. نیز ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بطور حسن سلوک رہا کر دیجئے, اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے. یعنی کل کو جو ان کے ساتھ سرکشی کرنے والے بھائی اور بڑے بننے والے بھائی آج کیسی عاجزی اور انکساری سے یعنی اس کے سامنے وہ کر رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو یعنی یہ جانتے ہیں. اس پر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. کیا کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں, اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے. بلا شبہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. وہ بولے اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے. اب یہاں پر کیسے کہ اپنے آپ کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہم ہی گناہ گار تھے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب اور ملامت نہیں ہے, کوئی تمہاری الزام نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے. اللہ تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے. یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو, وہ بینائی ان کی لوٹ آئے گی, اور اپنے تمام اہل و عیال کو اب اگلی مرتبہ جب آنا تو میرے پاس لے کر آنا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دوبارہ ان کے پاس آ کر غلہ مانگنے کا اور بنیامین کو دوبارہ ان کے حوالے کرنے کی درخواست کا ذکر فرمایا. جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا, یعنی زیر کفالت افراد ہمارے زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں قید سالی ہے اور تنگ دستی کا سامنا ہے, اور ہم حقیر پونجی لائیں, یعنی ایسی چیز لائیں جو عام طور پر قبول نہیں کی جا سکتی, یعنی کھوٹے یہ تھوڑے سے درہم یا کچھ ایسے بیج ہیں جو ہمارے وہاں بیکار پڑے ہوئے تھے تو ہم وہ لے کر آئے. ایک قول کے مطابق پرانی بوریاں اور رسیاں وغیرہ لے کر آئے تھے. چنانچہ انہوں نے کہا فاؤف لنا الکیل وتصدق, بس آپ ہمیں غلہ کا پورا ماپ دیجیے اور ہم پر خیرات کیجیے. اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کا بدلہ دیتے ہیں. خیرات اور صدقہ سے مراد یہ ہے کہ ہماری نکمی چیزیں قبول کر لیجئے, یا یہ مطلب ہے کہ ہمارا بھائی ہمیں واپس کر دیجئے. پہلی دو ملاقاتوں میں بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے. اس کی وجہ قرین قیاس نہیں تھی کہ آپ کا چہرہ چھپا کر رکھتے تھے, بلکہ اس کی کچھ دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہے. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی ہوئی تو آپ 17 سال کے لڑکے تھے اور اس واقعے کے وقت 40 سال کی عمر کے پختہ کار مرد بن چکے تھے. عمر کے اس فرق کے ساتھ کسی بھی انسان کی شکل و شباہت میں تبدیلی شناخت کو مشکل کر دیتی ہے. بھائیوں کو تو یہ بھی توقع نہیں ہوگی کہ یوسف علیہ السلام کہیں زندہ بھی موجود ہیں. ان کے خیال میں اگر زندہ ہونے کا کوئی امکان ہوا تو کہیں غلامی کی سختیاں سہ رہے ہوں گے. آپ کے تخت حکومت پر متمکن ہونے کا تو ان کو دور تک خیال بھی نہیں تھا.
انہیں جس چیز نے یوسف علیہ السلام کی شناخت کرائی وہ یہ تھی کہ کسی اجنبی شخص کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ربع صدی پہلے گزرے ہوئے واقعے کا علم کس طرح ہو سکتا ہے، یعنی ان کو اتنے سال پہلے ہو چکا واقعہ کیسے یاد ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ اگر بادشاہ بنیامین کو مصر بلانے کی اس قدر شدید خواہش کیوں رکھتا تھا کہ یہاں تک دھمکی دے دی کہ اس کے بغیر تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ بنیامین کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ ملنا بھی محض اتفاق نہیں تھا، اس قسم کے متعدد امور تھے جن کی وجہ سے بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ تخت نشین سوائے یوسف کے اور کوئی نہیں۔ اور انہوں نے جب اپنی زبانی خود کہہ دیا کہ جب آپ نے ان کی یہ کیفیت دیکھی کہ ان کے پاس صرف ناکارہ اشیاء رہ گئی ہے تو آپ کو ان پر ترس آ گیا، چنانچہ آپ نے پیشانی سے اپنا کپڑا ہٹایا اور انہیں اپنی پہچان کراتے ہوئے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی میں کی حالت میں کیا کیا تھا۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ کئی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے لیکن آپ کو پہچان نہیں سکے تھے۔ اس حیرت کے عالم میں انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، واقعی تو ہی یوسف ہے؟ جواب دیا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی، یعنی میں وہی یوسف ہوں جس کے ساتھ تم نے کیا کچھ بدسلوکی نہیں کی اور جس کے بارے میں تم سے کیا کیا تقصیر سرزد نہیں ہوئی۔ آپ کا یہ کہنا وہذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے، اس میں پہلی بات کی تاکید و تائید ہے اور ان کے دلوں میں پوشیدہ حسد اور ان کے گزشتہ فریب کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے فرمایا قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا، یعنی اللہ کا ہم پر یہ بھی فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اچھا ٹھکانہ مہیا فرمایا، ہماری عزت کے اسباب مہیا فرمائے، کیونکہ ہم نے اپنے رب کی فرما برداری کی تھی، تمہاری بدسلوکی پر ہم نے صبر کیا تھا اور اپنے والد کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک کیا تھا۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ والد گرامی کو ہم سے شدید محبت تھی۔ بات یہ ہے کہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری دی، یعنی آپ پر فضل کرتے ہوئے آپ کو وہ کچھ عطا فرمایا جو ہم کو نہیں ملا۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کارتے، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے کہ وہاں پر عزیز مصر اور وہاں کی پورے شہر کی عورتیں سب کی سب اقرار کر رہی ہیں کہ آپ سچے ہیں اور ہم خطا کرتے۔ یہاں پر بھائی اپنے منہ سے کہ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، آپ تو بہت اچھے ہیں اور آپ تو اچھے باپ کے بیٹے ہیں اور آپ تو اچھے بیٹے ہیں اور یہ ساری چیزیں، لیکن ہم ہی کہ ہمارے اندر یہ کمی تھی کہ ہم ہی خطا کرتے۔ اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہاں اب ہم اس اعتراف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام یعنی آپ ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم آپ کے سامنے ہیں اور ہم ہی گناہ گار ہیں، ہمارا گناہ جو ہے، ہماری خطا جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی، اب آپ ہمارے ساتھ جو چاہے سلوک کریں۔ لیکن یوسف علیہ السلام جو کہ بادشاہ بھی ہیں اور اللہ کے چنے ہوئے نبی بھی ہیں اور ایک انبیاء کے خاندان میں سے ہیں، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، یعنی دادا پوتا، دادا بیٹا پوتا پر پوتا، یہ سارے کے سارے نبی۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام ایک پاک باز دل رکھتے تھے جس میں انتقام کی کوئی خواہش موجود نہیں تھی۔ آپ نے ان کے جرائم کا ایک عذر بھی خود ہی پیش کر دیا، یعنی اگر ان کی خواہش ہوتی انتقام لینے کی تو کسی طرح یعنی پہلے ہی ان کو پہلی نظر میں پہچان گئے تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، چاہتے تو ان کو وہیں پر یا تو کسی الزام میں پھنسا کر روک لیتے یا پھر غلہ دیے بغیر واپس کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ پاک باز دل کے مالک تھے۔ آپ نے ان کے جرائم کا ایک عذر بھی خود ہی پیش کر دیا کہ چھوڑو کوئی بات نہیں، یہ نادانی کے وقت تم سے باتیں ہوئی تھی، جہالت کی حالت میں تم نے یہ کام کیا تھا، لا علمی میں کیا تھا یا نادانی ہو گئی، بھول ہو گئی، اس لیے کیا کہا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ پھر آپ نے انہیں اپنی قمیض دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے لے جا کر والد صاحب کی آنکھوں پر رکھنا، ان کی بصارت جو ختم ہو چکی ہے اللہ کے حکم سے انہیں دوبارہ مل جائے گی۔ یعنی یہاں پر تو نہیں ذکر کیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ جا کے
بتایا ہوگا جبھی تو یہ قمیض دے رہے ہیں نا کہ ایک بیٹا تو گم تھا، اس کے غم میں تو آدھے ہو چکے تھے، اور اب دوسرا بیٹا بھی ان سے یعنی چھوٹ گیا ہے، جس کے غم میں رو رو کر ہمارے والد بالکل ان کی آنکھیں سفید ہو چکی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے جو نبی ہیں یوسف علیہ السلام وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ میری قمیض ہے، لے کر جاؤ، اور ان کی بصارت جو ختم ہو چکی ہے اللہ کے حکم سے انہیں دوبارہ مل جائے گی۔ یہ خرق عادت ہے اور آپ کا ایک عظیم معجزہ ہے جو آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ یعنی ایک نبی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ظاہر ہے وحی کے ذریعے دل میں بات ڈالنے کے ذریعے یہ عمل کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے انہیں فرمایا کہ تمام اہل و عیال سمیت مصر چلے آئیں اور سب آرام و سکون سے زندگی گزاریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے بچھڑے ہوئے افراد کو ملایا اور عزت و راحت سے نوازا۔ اور ایسا ہی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا، اس وقت بھی یہی واقعہ پیش آیا تھا کہ جب مشرکین مکہ جنہوں نے اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جب انہوں نے یعنی وہ دیکھا کہ اب جب فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بادشاہ کی ایک فاتح کی شکل میں اپنے اونٹ پر داخل ہوئے، تو سارے کفار مکہ جنہوں نے یعنی آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے اور آپ کو ہجرت پر مجبور کیا تھا، سب سر جھکا کر کھڑے ہوئے، اور سب کو یہی تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو صادق اور امین پاتے ہیں اور آپ کو ہمیشہ محسنین میں سے پایا، اور آپ کو یعنی ہمیشہ آپ نے ہم نے کتنی بھی آپ کے ساتھ زیادتی کی، لیکن آپ نے کیا کیا کہ اس کے باوجود بھی آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ رحم کا معاملہ کیا۔ ہم کو آج بھی امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رحم کریں گے۔ تو وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آج میں وہی کلمہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم الیوم، آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، کوئی پکڑ نہیں، اور سب کی عام معافی ہے۔ تو یہ اعلیٰ درجے کے خاندان کے ہر انبیاؤں کے بارے میں پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ درجے کے وہ کہ چنے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ بنا کر نہیں چھوڑ کر گئے، بلکہ لکم کان فی اسوۃ الحسنہ، یعنی فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، ہمارے رسول میں سب سے زیادہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر تھے، جیسے کہ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ یعنی دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا، کتنے اگر سیرت النبی آپ نے پڑھی ہوگی، جن لوگوں نے بھی انہوں نے جانا ہوگا کہ کتنا لوگوں نے ظلم و ستم کی انتہا کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دشمن بھی آپ کے پاس آتا تھا، ایسے ایسے لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ جنہوں نے آپ کو زہر دیا، آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور آپ کے ساتھ دشمنی میں انتہا کر دی، ان کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سلوک کیا، ان کی بہترین مہمان نوازی کی۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاؤں کی طرح کا بہترین اخلاق اللہ تعالیٰ ہم میں بھی عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، کیونکہ قیامت کے دن جو ہے اخلاق جو ہے میزان میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا، یعنی وزن میں سب سے بھاری چیز جو ہوگی قیامت کے دن وہ لوگوں کے اچھے اخلاق ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ جنت میں کون سے لوگ داخل ہوں گے، تو کہا کہ جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ تو اپنے اخلاق کو درست کیجیے، اپنی زبان سے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں ہونا چاہیے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے، کبھی ہماری وجہ سے کوئی روئے نہیں اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرے۔ اگر زبان سے نہیں بھی کرے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے آنکھوں میں آنسو کس کی وجہ سے آئے، تو یہ تو شکایت لکھ دی گئی، چاہے کہ وہ زبان سے نہیں بھی کہے تو اس سے ڈرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اول تو کوشش کرنا چاہیے کہ ایسی کوئی وجہ ہی نہیں بنے کہ ہم کسی کی تکلیف کا سبب بنے، اور اگر جانے انجانے میں ہم سے وہ خطا ہو بھی جائے، غلطی ہو جائے، تو فوراً معافی، یہ نہیں ہو کہ قیامت کے دن کھڑا کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب لے کے اس نے میرے ساتھ
بہت بدسلوکی کی تھی، میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا اور اپنی زبان سے مجھے بہت تکلیف پہنچائی تھی یہ ساری چیزیں. اللہم اہدنا لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنہا الا انت واصرف عنا سیئہا لا یصرف عنا سیئہا الا انت. اللہ تعالیٰ ہم آپ سے بہترین اخلاق کا سوال کرتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی بہترین اخلاق کی طرف ہماری رہنمائی کر ہی نہیں سکتا، اور ہم ہر برے اخلاق سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بچانے والے برے اخلاق سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.